بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم سورت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کریں گے جس کی عظیم فضیلتیں اور عظیم نیکیاں جس کو پہنچتی ہیں جو یہ سورت پڑھتا ہے. گویا کہ اس نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن پڑھ لیا. یہ کیسی عظیم سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. یہ عظیم سورت ایک ایسی سورت ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے. قرآن کو آپ 3 حصے میں تقسیم کریں، 1/3 ثواب کے لحاظ سے سورہ اخلاص پڑھنے کی آپ کو ثواب ملے گا. گویا کہ اگر ہم نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا کہ پورے قرآن کا ثواب ہم نے حاصل کر لیا. اور یہ ایسی صورت ہے، ایسی عظیم صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی 3 قسموں کو بیان کر دیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا مجموعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی 3 قسموں کو اس سورت کے اندر اکٹھا کر دیا ہے. اور اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس کے تلاوت کے سلسلے میں، اس کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں، چاہے اس کی تلاوت قرآن میں کی جائے یعنی کہ نماز میں کی جائے یا نماز کے باہر کی جائے، چاہے صلوات 5 کی ادائیگی کے بعد کی جائے یا صبح اور شام اس سورت کو پڑھا جائے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سورہ اخلاص کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد مغرب، ظہر اور عصر اور مغرب میں آپ 2 مرتبہ اسے پڑھا کرتے تھے، لیکن مغرب اور فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. تو فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صبح و شام پڑھنا، یہاں تک کہ سوتے وقت اور اٹھتے وقت بھی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس سورت سے شفا کی امید کرنا، اپنے آپ کو مشکلات سے بچانا، چھٹکارا پانا، یہ بھی اس سورت سے ثابت ہے. اور یہ ثلث قرآن کے
برابر ہے، یعنی قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے جو اتنی عظیم مقاصد اپنے اندر لیے ہوئی ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توحید بھی ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے موجود ہیں، جیسے کہ اس کی 20 ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کے 20 ناموں کو بیان کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، جو اس سورت کی عظمت اور اس سورت کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور سب کے سب توحید کی طرف، اللہ کے معرفت کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کی طرف، اور اسی طریقے بتوں کی عبادت کی تردید کی طرف، اور اسی طریقے سے تمام جو ادیان باطلہ ہیں اس دنیا کے اندر اس کی رد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور اس کا سب سے مشہور نام اخلاص ہے۔ وسمیت بذالک، اور اس کا نام اخلاص اس لیے رکھا گیا لأن فی قراءتها، کیونکہ اس کی قراءت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے محفوظ پاتا ہے، یعنی جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، جتنی مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو اپنے عذاب سے دور کرتا چلا جائے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کرتے جائیے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو دور کرتے جائیے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اور اس لیے بھی اس کا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک گردانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک ہے، اور وہ اسی طریقے سے اس کی بادشاہت میں، اس کے کام کاج میں اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ان تمام چیزوں سے پاک گردانتے ہیں، تمام چیزوں سے بچاتے ہیں، اس لیے بھی اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور اس لیے بھی اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ ہم تمام معاملات کو، تمام عبادات کو، چاہے جن کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے ہو، سب کا سب انتساب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سمیت بالاخلاص لأنها اخلصت التوحید للہ، اس لیے بھی اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ اس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا گردانتا ہے، یعنی توحید کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اور اس لیے بھی اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ اس کا پڑھنے والا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کا پڑھنے والا اپنے پیچھے پانے والے تمام مشاکل، تمام مصائب سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ کی پناہ میں کر دیتا ہے۔ وَمِنْ أَسْمَائِهَا، اور اس کے ناموں میں سے قُلْ هُوَ اللَّهُ بھی ہے، یعنی اس سورت کا نام جہاں سورہ اخلاص ہے، یہاں بعض لوگوں نے اس سورت کا نام قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی اس سورت کی پہلی آیت کو اس سورت کا نام گردانا ہے، جیسا کہ
امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں باب فاغل قل هو اللہ احد، یعنی اللہ قل کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ایک ہے، اس کی فضیلت کا باب یعنی مستقل ایک باب باندھا ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام التوحید ہے، الاساس ہے، لأن التوحید اصل لسائر اصول الدین، اس لیے کہ توحید ہی اصل ہے دین کے تمام معاملات میں، اور اس کے ناموں میں سے ہے التفرید والتجرید والنجاح والولایہ والمعرفہ، یہ تمام اس کے نام ہے، لأن معرفت اللہ، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی جانکاری، انما تتم، کیونکہ یہ اللہ کی جانکاری، اللہ کی معرفت دنیا کی تمام جانکاریوں کو، تمام معرفتوں کو پورا کرتا ہے، وللنسبہ والصمد والمعوذہ والمانعہ والمذکرہ والنور والایمان، یہ تمام نام ہے جن کو مفسرین نے، علماء مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تقریباً 20 سے زائد ناموں کا تذکرہ سورہ اخلاص کے تعلق سے کیا جاتا ہے، اور اس سورت کے نزول کے تعلق سے جو روایات موجود ہیں ان میں سے ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سورت کے نزول کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی اور نہ کوئی شریک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر دیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جاءت الیہود الی النبی، کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں کعب بن اشرف و حوی بن اخطب، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی اوصاف بیان کیجئے، الذی بعثک، جس نے آپ کو بھیجا ہے، فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ان تمام روایات کا ما حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مشرکین کے جواب میں نازل کیا ہے، کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب نامہ، اپنے رب کی اوصاف بیان کیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت سے اپنی ذات کو متصف کیا اور اس سورت کے اندر اپنا نسب نامہ بیان کیا، مشرکین مکہ کو جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت نازل فرمائی۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن کے مقاصد کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔